سلیمان کی والدہ اور شہزادہ داؤد کی اہلیہ کرسٹین داؤد نے امریکی ٹیلی ویژن کو ایک انٹرویو دیا اور یقین جانیے وہ انٹرویو دیتے ہوئے وہ آبدیدہ ہو گئی. انہوں نے اس لمحے کا ذکر کیا کہ جس لمحے ان کو بتایا گیا کہ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. کرسٹین بیسکلی اس اوپر والے جہاز میں موجود تھی جہاں سے اس سب مرین کو سمندر کے اندر چھوڑا گیا تھا. انہوں نے بتایا کہ جناب اس کی کافی عرصے سے تیاریاں چل رہی تھیں اور میں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے اس جہاز میں موجود تھی جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر تیاری ہوتی تھی اور ہمیں ایسا لگتا تھا کہ یار ان کا روز کا کام ہے. لیکن وہ لمحہ جب مجھے پتا چلا، میں نے کسی سے سنا کہ بھائی ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، تب میرے کان کھڑے. اور وہ لمحہ میرے لیے قیامت خیز لمحہ تھا. جب میں نے استفسار کیا، پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے کیونکہ اکثر ہمارا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن اس کے تھوڑی دیر بعد ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے ان لوگوں کو کھو دیا ہے. کرسٹین یہ کہتی ہیں کہ وہ لمحہ تھا کہ شاید میں اپنی زندگی میں اس لمحے کو دوبارہ کبھی ایکسپیرینس نہیں کرنا چاہوں. یہ باتیں بتاتے ہوئے یقین جانیے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب کرسٹین داؤد یہ سلیمان کی والدہ اور شہزادہ داؤد کی اہلیہ ہیں. انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اور نیو یارک ٹائمز کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے ان لمحات کا ذکر کیا ہے جن لمحات میں ان کو پتا چلا کہ ان کا اپنے شوہر کے ساتھ اب رابطہ منقطع ہو چکا ہے اور ان کا شوہر اور ان کا بیٹا سمندر میں کہیں غرق ہونے کے لیے جا رہے ہیں. یعنی اس لمحے ان کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ شاید وہ اپنے بچے اور اپنے شوہر کو دوبارہ کبھی زندگی میں نہ دیکھ سکے. اس وقت ان پر کیا معاملات تھے، کیا احساسات تھے، کیا جذبات تھے، کیونکہ کرسٹین داؤد اس جہاز کے اندر سوار تھی جہاں سے سفر کا آغاز ہوا تھا. ہمیشہ آپ کو میں بتاتا آیا ہوں کہ جناب یہ سب مرین نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو اوپر ایک شپ تھا، روزانہ تیاری ہوتی تھی کیونکہ کئی دن پہلے اس شپ میں سوار ہو گئے تھے اور روزانہ کے حساب سے تیاریاں کی جا رہی تھی اور کئی مشورے شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان کو دیے گئے تھے. لیکن وہ آخری گفتگو جس کو بتاتے ہوئے کرسٹین داؤد آبدیدہ ہو گئی، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیونکہ کئی ایسے رازوں پر سے انہوں نے پردہ اٹھایا. کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب مجھے پتا چلا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ سب مرین سے شپ کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، تب میں گھبرا گئی. لیکن مجھے کہا گیا کہ یار ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہمارا رابطہ منقطع ہوتا ہے، اس کے بعد پھر رابطہ بحال ہو جاتا ہے. لیکن پھر تھوڑی دیر بعد کسی نے آ کے بولا کہ ہم نے سب مرین کو کھو دیا ہے. یہ وہ لمحہ تھا جو شاید میری زندگی میں سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ خوفناک ترین لمحہ تھا. کرسٹین داؤد کیا کہتی ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہا ہوں. اور اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب جو لوگ اس سب مرین کے اندر موجود تھے انہوں نے آخری لمحات کس طرح سے گزارے. جب ان کو یہ پتا چل گیا تھا کہ اوپر شپ سے جہاں سے وہ آئے ہیں سمندر کے اندر وہاں سے ان کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، تو اب کیا ہونے جا رہا ہے. یہ جو سوال ہوتا ہے نا، یہ اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، میرے ذہن میں بھی سوال. ٹائمز آف امریکہ نے، نیو یارک ٹائمز نے بیسکلی ایک انکشاف کیا اس حوالے سے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ شہزادہ داؤد کی اہلیہ نے کیا کہا ہے. شہزادہ داؤد کی اہلیہ کرسٹین داؤد نے نیو یارک ٹائمز کو دیے گئے ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ ان کے شوہر اس سفر کے لیے کسی بچے کی طرح پرجوش تھے اور اپنے ساتھ کیمرہ لے کر گئے تھے تاکہ سمندر کی تہ کی تصاویر کھینچ سکیں. اس سے پہلے برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کرسٹین داؤد نے بتایا تھا کہ ان کا بیٹا سلیمان سمندر کی گہرائیوں میں روبک کیوب حل کرنے کا نیا عالمی ریکارڈ بنانا چاہتا تھا، اس لیے وہ روبک کیوب اپنے ساتھ لے کر گیا. گو کہ انہوں نے یہ بھی بات بولی کہ ان کا بیٹا سمندر کی گہرائیوں میں اندھیرے میں جانے سے خوفزدہ تھا، لیکن چونکہ اپنے والد کا وہ بڑا احترام کرتا تھا، اس کی خواہش کا بڑا احترام کرتا تھا، اس لیے اس نے سمندر میں جانے کا فیصلہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ سلیمان نے اس حوالے سے گینس ورلڈ ریکارڈ میں درخواست بھی دے رکھی تھی. نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کرسٹین داؤد اپنی 17 سالہ بیٹی کے ساتھ ٹائٹن کے سپورٹ جہاز پر موجود تھی. یہ وہ سپورٹ جہاز ہے جو اوپر موجود تھا جہاں سے اس ٹائٹن کو سمندر میں اتارا گیا اور پھر یہ سمندر کے اندر تہ تک جانا شروع ہو گیا. اس جہاز میں یہ موجود تھی اور انہوں نے آبدوز سے رابطہ منقطع ہونے کا مشاہدہ خود کیا. آپ سوچئے کتنا کربناک، کتنا خوفناک، کتنا دردناک لمحہ ہوگا. اوشن گیٹ کی جانب سے پولر پرنس نامی جہاز، یہ وہ جہاز ہے، بحری جہاز جہاں سے اس سب مرین کو سمندر کے اندر چھوڑا گیا تھا، اس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا. اور کرسٹین داؤد اپنے خاندان کے ساتھ ٹائٹن کے سفر سے چند روز پہلے ہی اس پر سوار ہو گئی تھی. انہوں نے بتایا کہ ٹائٹینک کے سفر کے لیے روزانہ تیاری کی جاتی ہے.
انہوں نے مزید بتایا کہ 18 جون کو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا اور محسوس ہوتا تھا کہ وہ پہلے بھی متعدد بار ایسا کر چکے تھے، یعنی جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے متعدد بار ایسا کیا ہے، اس بات کا وہ ایکسپیرینس اپنا اظہار کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت بے تابی سے انتظار کرنے لگی تھی جب انہوں نے کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ ٹائٹن سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے، مگر اس وقت انہیں یقین دلایا گیا کہ ٹائٹن اور جہاز کے درمیان رابطہ اکثر ٹوٹ جاتا ہے، مگر کچھ دیر بعد انہیں آگاہ کیا گیا کہ ٹائٹن اور اس میں سوار افراد لاپتہ ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا، یہ وہ سیکنڈ تھا، یقین جانیے، جب وہ خاتون یہ کہہ رہی ہیں کرسٹین داؤد کہ مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق اوشن گیٹ کے چیف ایگزیکٹو نے مسافروں کو سفر سے پہلے ہلکی غذا کے استعمال کا مشورہ دیا اور سفر کی صبح کافی سے دور رہنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے جناب یہ بھی کہا کہ موٹی جرابیں اور ٹوپی پہننے کا مشورہ انہوں نے دیا کیونکہ سمندر کی گہرائی میں درجہ حرارت کافی حد تک گھٹ جاتا ہے۔ اسی طرح مسافروں کو کہا گیا کہ اس سفر کے دوران کچھ نظر نہ آنے کی توقع رکھیں، ایسا توقع رکھیں کہ بھائی کچھ نظر نہیں آئے گا۔ لیکن پھر بعد میں بتایا گیا کہ جو اس میں لائٹس لگائی گئی تھی نا، سب مرین میں لائٹس لگائی تھیں، ان کو پاور بچانے کے لیے بند کر دیا جائے گا، لیکن وہ جگمگاتے جانوروں کو ضرور دیکھ سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مسافروں نے زندگی کے آخری گھنٹے تاریکی میں گزارے ہوں گے اور محض کمپیوٹر اسکرین کی روشنی کو ہی دیکھ رہے ہوں گے۔ جناب یہ جو جن کا میں ذکر آپ کو کر رہا ہوں چیف ایگزیکٹو کا اوشن گیٹ کے، انہوں نے مسافروں کو فون پر کچھ گانے بھی سٹور کرنے کی ہدایت کی تھی جو بلوٹوتھ اسپیکر پر چلائے جاتے۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے مطابق ٹائٹن آبدوز 18 جون کی صبح 7:30 بجے اپنے سفر پر روانہ ہوئی اور سفر کے 1 گھنٹے 45 منٹ کے بعد اس کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ کئی دن کی تلاش کے بعد اس کا ملبہ دریافت ہوا اور حکام کے مطابق اس بات کا قوی امکان ہے کہ آبدوز ٹائٹن لاپتہ ہونے کے فوراً بعد ہی تباہ ہو گئی ہو۔ اور جب کوسٹ گارڈ نے بتایا کہ ملبے کے ساتھ ممکنہ طور پر انسانی اور غیر انسانی باقیات موجود ہیں، ابھی اس حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہے کہ انسانی باقیات تو ظاہر سی بات ہے وہ جو 5 افراد ہوں گے وہی ہوں گی، لیکن یہ غیر انسانی باقیات کون ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے سمندر کے اندر بے تحاشا مخلوق ہے، ایسی مخلوق ہیں جس کا ہم گمان نہیں کر سکتے، ہم صرف فلموں میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن کرسٹین داؤد نے یہ انٹرویو دیا اور اس انٹرویو کے دوران وہ کافی زیادہ آبدیدہ ہو گئی۔ ایک اور میں چیز آپ سے شیئر کروں گا لیکن وہ اگلی ویڈیو میں، کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ اس ٹائٹن میں ایک شخص نے سفر کیا اور وہ خوش قسمتی سے زندہ بچ گیا۔ اس نے یہ انکشاف کیا کہ جب ہمارا رابطہ اوپر والے شپ سے منقطع ہو گیا تھا نا تو ہمیں کہا گیا کہ سو جاؤ کچھ نہیں ہوگا، اور اس وقت ہمیں یہ لگا کہ یہ اوشن گیٹ والے ہماری زندگی کو مذاق سمجھتے ہیں۔ اس پر میں ڈیٹیل میں ویڈیو بناؤں گا، لیکن اس پر آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں بھی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش ہے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔